أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر. آج کا موضوع ایک پسندیدہ شوہر کی بیوی، دلربا بیوی، ایک آئیڈیل بیوی قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے. یقیناً یہ ایک ایسا ساتھ ہوتا ہے جس میں قدم قدم پر اختلاف نظر آتا ہے، طبیعتوں کے اندر، نظریات کے اندر، خاندانی پس منظر کی وجہ سے، ذہنی بعد، ذہنی دوری، بہت ساری اس طرح کی وجوہات ہیں کہ جو قدم قدم پہ اختلاف ہو جاتا ہے. اس اختلاف کو دور بھی رکھنا ہے اور پھر اختلاف کے جگہ پہ محبت کو بھی لے کر آنا ہے. عورت اگر چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت جیسا بنا سکتی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. اگر اس کی یہ مرضی ہو، اس کا یہ عہد ہو، اس کا یہ عزم ہو کہ میں نے یہ گھر آباد کر کے دکھانا ہے. اگر عورت اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر دے تو حالات جس کی طرف بہیں گے اسی طرح لے جائے. حالات کا مقابلہ کرنے والی خاتون ہو تو وہ گھر بس جاتا ہے. وقت کا دامن بڑا کم ہے، لیکن موضوع ایک ایسا ہے کہ جس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بولا جا سکتا ہے. مختصراً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے سے ہوا تھا، ابو العاص سے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی مسلمان ہوئی، لیکن یہ نکاح ابو العاص سے ہوا ہے. تقریباً 20 سال کا عرصہ رہا ہے مسلمان ہونے کے بعد کہ ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے تھے. جس طرح ہم
دوسری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، کچھ وقت ہمارا کتابوں کے لیے بھی، مطالعے کے لیے بھی ہونا چاہیے، ان جیسی ہستیوں کو پڑھنا چاہیے۔ اگر کہیں مسئلہ ہے تو ایسی سیرت بھی پڑھ کے دیکھیں۔ سچی بات یہ ہے کہ سیرت پڑھیں گے مسائل آہستہ آہستہ حل ہونا شروع ہو جائیں۔ 20 سال کہنا عورت گھر میں بیٹھی ہو یا عورت کا شوہر اس طرح کا نکل آئے جو سخت ہو، جو حالات کے مطابق نہ ہو، طبیعت کے مطابق نہ ہو، ایک دن وہاں گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔ 20 سال کا تقریباً عرصہ گزارا ہے، ابو العاص مسلمان نہیں ہوئے۔ اس دوران ایک لمبی داستان ہے۔ مکہ کے اندر جو زندگی گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مشرکین مکہ کے کس طرح کے ظلم اور زیادتیاں تھیں، ظاہر بات ہے اس خاندان کو بھی بیچ میں رکھ لیا جاتا ہے۔ جس طرح پورا خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متاثر تھا تو سیدہ زینب بھی اس کی زد میں تھی، لیکن حوصلہ تھا میرے باپ ابھی مکہ میں موجود ہیں، آپ مدینہ چلے گئے، تنہا رہ گئی ہیں، اب سوچیں کیا کیفیت ہوگی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے موقع پر بلوا لیا، یعنی وہ ایک لمبی داستان ہے، وہ بھی ایک رلا دینے والی داستان ہے۔ اس داستان پہ سارا جمعہ گزر جائے گا کہ جب ابو العاص گرفتار ہو کر آئے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہار بھیجا کہ اس کے بدلے میں ہمارے اس قیدی کو چھوڑ دیں۔ وہ ہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جو بیٹی کی طرف سے بھیجا گیا تھا، اور وہ ہار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنا کرتی تھی۔ سوچے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی۔ اس وقت وہ ہار داماد کی جو گرفتاری ہے اس کو چھٹکارے کے لیے آیا، وہ ہار بیٹی کی طرف سے آیا ہے، زندگی اس ہار میں گزری ہے، جو سب سے محبوب جو زوجہ تھی یہ ہار ان کا ہے۔ یعنی یہ ساری زندگی اس طرح گزری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ کر یہ ایک سفارش کی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ہار بھی واپس بھیجا، اور ان کو اس شرط پہ بلا لیا کہ ہم ان کو ادھر بھیج دو۔ اب اس کے 6 سال بعد، تقریباً 7 سال بعد، یہ آپس میں دوبارہ ملاپ ہوتا ہے، دوبارہ نکاح ہوتا ہے۔ 20 سال سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بسانے کے لیے کوشش کی ہے، 20 سال۔ ہماری خواتین کے لیے یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، ان کی پوری زندگی پڑھیں ہیں، خاص طور پہ خواتین کو پڑھائیں یا آپ خود پڑھیں کہ کس کس مشکل سے گزرنا پڑا ہے، کہ میری خالہ کا میری والدہ کے ساتھ جو ایک رشتہ پورے خاندان کا جڑا ہے اس کو بھی قائم رکھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتے ہیں، اور بیٹی نے پاسداری کی انتہا کر دی ہے، اور جب وہ ابو العاص مسلمان ہوئے ہیں 1 سال کے بعد یہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جو سکھ کے دن تھے وہ تو بڑے کم رہ گئے تھے، جو ابھی جو خوشیوں کے دن تھے وہ تو بڑے تھوڑے رہ گئے تھے، گویا گھر بسانے کے لیے۔ لیکن تاریخ رقم کر گئی ہے، تاریخ رقم کر دی ہے، گھر بسانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لہذا چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں گھروں میں اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ان سے دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، لیکن جب شادی ہوتی ہے اس وقت ہمارے خاندانوں کی، 2 گھرانوں کی کیا نیت ہوتی ہے، بڑا فرق ہے اس میں۔ بعض دفعہ نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے، اس خوبصورتی کی ترجیح دی جاتی ہے، 5-6 چیزیں ہوں، 10 ہوں، ان میں سے خاص طور پہ ایک چیز کو ضرور ترجیح دی جاتی ہے۔ جب شادی طے ہوتی ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، یا اس کی مال کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی حسب نسب کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کی جو ہے پورا جو سسٹم ہے اس کو دیکھ کر، پھر اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کی جاتی ہے۔ اور دین کو فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقی چیزوں کو چھوڑو، صرف دین کو ترجیح دو۔ جب دین کو ترجیح دی جاتی ہے نا، سیرت کو ترجیح دی جاتی ہے، وہ سیرت کہیں نہ کہیں کام ضرور آتی ہے۔ اور اگر حسن کی وجہ سے کی جائے، وہ حسن کہیں نہ کہیں دھوکہ ضرور دیتا ہے، کیونکہ حسن تو ایک وقتی ہے، حسن تو وقتی ہے۔ مال کی وجہ سے آپ نے شادی کی ہے تو مال دھوکہ دے جاتا ہے، ایک لمحہ لگتا ہے، سارا کچھ لٹ جاتا ہے۔
حسب و نسب میں کیا رکھا ہے، تھوڑا سا آپ اختلاف کریں تو وہ سارے خاندان پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ اپنی ساری اوقات دکھا دیتا ہے، لیکن جو سیرت ہے، دین ہے، یہ باقی رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے، مال دے کر بھیجا ہے تجارت کے لیے۔ اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی خوبصورت ترین ہستی تھیں، صرف خوبصورتی کو دے کر خدیجہ بہت ایک دانا خاتون تھی، خوبصورتی کو دے کر شادی کا کوئی پیغام نہیں بھیجا، کوئی پیغام نہیں بھیجا، بھیج سکتی تھی۔ اور اس وقت ان کا لقب، اس وقت وہ تاجرہ تھی اور وہ خدیجہ کے نام سے لوگ کم جانتے تھے، طاہرہ کے نام سے زیادہ جانتے تھے، یعنی اتنی باکردار خاتون تھی، طاہرہ کے نام سے سارے جانتے تھے۔ اور انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے بھیجا، سیرت دیکھی تو فوراً شادی کا پیغام بھیج دیا، سیرت دیکھی، شادی کا پیغام بھیج دیا، صرف حسن دیکھ کر نہیں، اتنی دانات تھی، حالانکہ اس سے بڑھ کر حسن کائنات میں کوئی آئی نہیں ہے۔ تو یہ اتنی دانات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی پہلی نازل ہوئی تو وہ ایک واقعہ بہت سنتے ہیں، گھر میں داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستیاں بڑی کمال کی تھیں اس وقت بھی، یعنی حضرت حمزہ، حضرت ابو بکر صدیق، بڑے بڑے جو لوگ تھے اس وقت بھی ان کے ساتھ دوستیاں تھیں، بڑے بہادر تھے۔ حضرت حمزہ بہادر تھے مکہ کے۔ یہ کوئی ٹینشن بنی ہے، ایک پریشانی کہ جسم کپ کپا رہا ہے، چاہیے یہ تھا کہ اپنے قریبی چچا کے پاس جو بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، ان کے پاس جاتے، ان کو کہتے کچھ ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس وقت دوست تھے، ان کے پاس یہ کتنے اور دوست تھے، سیدھے گھر حضرت خدیجہ کے پاس آئے ہیں کہ میری ڈھارس صرف وہی بندھا سکتی ہے، مجھے تسلی صرف وہی دے سکتی ہیں، زمی لونی کو چادر اڑا دو، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اس طرح کی کیفیت ہو، اتنی ٹینشن میں بندہ باہر سے آیا ہو تو ہماری خواتین اکثر کیا کہتی، کیا ہوا ہے، مسئلہ کیا ہے، ایسے کیوں ہے؟ معلوم یہ ہوا جب اس طرح کی کیفیت ہو، شدید ٹینشن ہو، سوالات نہیں کرنے چاہیے، فوراً پوچھا نہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، چادر اڑا دی، تسلی دی، اور وہ الفاظ کہے جو کہ تاریخ رقم کر دی، جن الفاظ نے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم آپ جیسے انسانوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ جسم اتنا کپ کپا رہا ہو، کیفیت اس طرح کی ازمیلال ہو، طبیعت کے اندر سوالات کی بوچھاڑ نہیں کی، کیا ہوا، بس اتنا کہا میں آپ کی سیرت کی وجہ سے میں نے شادی کی تھی، آپ کی سیرت کو جانتی ہوں، آپ جیسے لوگوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ کمال کا جملہ ہے۔ اور پھر کہا کیوں، انک لتاصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، اور جو گھر اجڑتے ہیں آپس میں جو چپکلشیں بڑھتی ہیں خواتین کی وجہ سے بڑھتی ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجہ کہتی ہیں آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، صلہ رحمی کا ساتھ کون دیتی ہیں؟ سیدہ خدیجہ جتنا مال لے کر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، خدیجہ لے کر آئی تھی، وہ سارے کا سارا خرچ ہو گیا۔ کہاں خرچ ہوا وہ خود بتا رہی ہیں، وَتَحْمِلُ الْقَلْ وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ وَتُقْرِئُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یعنی یہ اس مال کی ہسٹری ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو مال نہیں تھا، تو اگر مال ہوتا تجارت کیوں کرتے، بکریاں کیوں چراتے، اس طرح کے وہ محنت مزدوری کیوں کرتے؟ وہ سارا مال جو سیدہ خدیجہ لے کر آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتی ہیں آپ صلہ رحمی کرنے والے، لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور جن کے کمایا نہیں جاتا کما کر دینے والے ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، جو دنیا کا ستایا ہو اس کی دلجوئی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ مال کہاں خرچ ہوا ہے؟ اتنے اچھے کاموں پہ خرچ ہوا ہے۔ یعنی گھر میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ خواتین سنبھالتی ہیں۔
सिला रहमी, कोई घर में आया है, रिश्तेदार आया है, उसको मिलना कैसे है, दिन दिहाड़ है तो उसके साथ बर्ताव कैसे करना है, अगर कोई गरीब आ गया दर पे उससे बर्ताव कैसा करना है, उसको क्या देना है, अगर कोई मेहमान आ गया है तो किचन के अंदर किस तरह की गुफ्तगू होती है, या अपने दिल में क्या क्या बोलती है, ये अच्छी खातून है तो क्या दिल से दुआएं करती हुई उसके लिए खाना तैयार करेगी, और अगर ऐसे हालात हैं तो फिर साथ साथ गालियां होंगी, दिल में बुरा भला खाना तैयार होगा। दोनों सूरतों में खाना तो तैयार करना ही करना है, अगर साथ दुआएं होंगी तो क्या ही भला है आपका। वतुकरियु ज़ैफ वतुईनु अला नवाइबिल हक, और जितने दुनिया के सताए हुए हैं, दरमांदे हैं, जितने जो मसाइब से दो चार हैं, उनकी आप मदद करने वाले हैं। तो गोया खातूने खाना का उसको मुंह नहीं फंसोड़ना चाहिए। जब उसकी शौहर की बहन घर आ गई हो, बहन के बच्चे घर में हो, उनके वालिदैन घर में हो और उनके अजीजो अकारिब हो, तो दिल से उनका एहतराम करे। वो तो जिस तरह सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सीरत है, कोई रिश्तेदार है, कोई भी है, उस घर की रखवाली ये है। और अगर इस तरह होगा तो फिर सुने जरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक दिन जब इस तरह की सीरत हुई है और इस तरह की सीरत है हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की, और इस तरह जिंदगी गुजारी है, सारा कुछ लौटा दिया शौहर पर, और इतनी मोहब्बत आप भी करते हैं इनसे, इन्हीं वजह से तसल्ली मिल गई, हौसला मिल गया। तो एक दिन हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं। इसमें 3 बातें हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि तीनों में से अफजल क्या है, तीनों में से बुलंदतर क्या है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं, कहा अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ौजा मोहतरमा बर्तन लेकर आ रही है, उसमें सालन है। ये कौन कह रहा है? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम बर्तन लेकर आ रही है, आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आ रही हैं। जब वो आपके पास आए तो उनको अल्लाह का और जिब्रील का सलाम कहना, उनको जिब्रील का और अल्लाह रब्बुल इज्जत का सलाम कहना। अब इसके बाद जन्नत की जरूरत है? इसके बाद जन्नत की, जब अल्लाह का सलाम, अल्लाह की तरफ से सलामती आ गई तो हर कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरी मोहर भी लगाई। अल्लाह ने फरमाया है कि इसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। अल्लाह ने कहा है कि इसको जन्नत की खुशखबरी दे दो। गोया इस तरह की सीरत है, इस तरह की जिंदगी गुजारी है, अपनी हर चीज जो शौहर के लिए कुर्बान कर दी है, और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो खुशी मिलती है शौहर को, वो बीवी की तारीफ से मिलती है, बीवी के हौसले से मिलती है। जैसे मर्जी आए, जब जितना मर्जी बाहर सूरत खराब हो, वो घर ही आएगा ना। घर जब वो बिस्तर पे लेटेगा, बैठेगा, उस वक्त जो तसल्ली के अल्फाज उसके कानों में पड़ते हैं ना, उसकी सारी थकावट दूर होती जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो मरहम का काम करती है। अगर आते ही सवालात की बुछाड़ हो, तहकीक हो और उसमें तफ्तीश शुरू हो जाए या मुख्तलिफ किस्म के ताने शुरू हो जाएं, वो बाहर का गम भूल जाता है, नया गम शुरू हो जाता है, नई परेशानी शुरू हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शौहर की अतात, हजरत हुसैन बिन महसन रजी अल्लाह तआला फरमाते, मेरी फुफ्फी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, वो फरमाती हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा शौहर है? कहती जी मेरा शौहर मौजूद है। फरमाया आप कैसी बीवी हो? यह सवाल किसका है? रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बीवी कैसी हो उसकी? कहा मैं पूरी इताअत करती हूं, कोशिश करती हूं उसकी हर बात को मानूं। हाँ, जब मेरी कुव्वत जवाब दे जाती है, इस्तिताअत जवाब दे जाती है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो कि इस इताअत में तुम कैसी हो, याद रखो हुआ जन्नतु की व नारु की, वो तेरी जन्नत भी है, तेरी जहन्नम भी है, फैसला तेरे हाथ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मर्द अगर उसको चाहता है, बुलाता है, औरत इनकार कर देती है, तो आसमान के फरिश्ते तब तक उस पर लानतें भेजते हैं जब तक कि वो शौहर को खुश नहीं कर देते।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت 5 نمازیں پڑھ لیتی ہے، وصامت شہرہا، اور وہ رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، وحسنت فرجہا، اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی وہ ہر بات کو مانتی ہے۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ کی جہاں پہ نافرمانی ہوتی ہے وہاں عورت کو حکم نہیں ہے کہ وہ فرما برداری کرے۔ جہاں شرک ہو رہا ہے، جہاں غلط کام ہو رہا ہے، جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہے، شوہر وہاں پہ حکم دیتا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے، اس کا انکار کرنا ضروری ہے، اور اللہ کی فرما برداری سے روکتا ہے شوہر یا اس کے خلاف بھڑکاتا ہے تو عورت وہاں پہ وہ جو ہے اطاعت نہیں کرے گی۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت من ای ابواب الجنہ شاءت، وہ عورت جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہیں، جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ اگر اس کے لیے تھوڑی بہت مشکلات ہیں، اگر صبر کرنا ہے، اگر کہیں پہ رک کے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، بہت ساری باتوں پہ جو صبر کرنا ہے، یا بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں اس پہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے، تو اس کے بدلے میں اللہ نے درجے بھی بہت رکھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَسُرُّ إِذَا نَظَرَ، وہ عورت کہ جب مرد اس کو دیکھے تو وہ خوش کر دے۔ اب دیکھیں ہمارے حالات کیا ہوتے ہیں، جب شادی کو 3-4 سال گزر جاتے ہیں، 2-3 بچے ہو جاتے ہیں، عورت کو کوئی پتہ نہیں کب شوہر آیا ہے، کب گیا ہے، اور میری کیا کیفیت ہے، اپنا بناؤ سنگار بھول جاتی ہے، اپنے آپ پہ توجہ دینا بھول جاتی ہے۔ اب شوہر گھر میں آیا ہے، اس کی صورتحال کام کا جتنا مرضی وہ کام کر رہی ہے، اور اس کی حالت ایسی ہے شوہر کو دیکھنے کو دل کرے گا، اس کی جب نظر پڑے گی تو وہ خوش کہاں سے ہوگا؟ جس طرح کہ شادی کے پہلے دنوں کے اندر نئی جب شادی ہوتی ہے، اس طرح دونوں کے لیے پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بنے صبرے، اور اسی طرح خاتون کو تو زیادہ چاہیے، وہ جس طرح شادی کے پہلے دنوں میں بن سمر کے رہتی ہے، یہ ساری قسمیں جو ہیں شوہر کے لیے ہیں، وہ بن سمر کے جب اس کو پتا ہے اس وقت شوہر آئے گا، اب جو ہے اپنی حالت کو بہتر کرے، تاکہ جب شوہر کی نظر پڑے تو اس کو برا محسوس نہ ہو، اس کو الجھن نہ ہو، اس کو اچھا لگے، اس کو ایک خوبصورتی محسوس ہو، ایسا ماحول ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ آتا ہے مدینہ کے اندر تو روک دیتے، نہیں بھائی پہلے بتاؤ یہ قافلہ آ گیا ہے، تاکہ جو خواتین گھر میں ہیں جن کے شوہر آئے ہیں وہ بن سمر جائیں، وہ بناؤ سنگار کر لیں، اتنے دنوں کے بعد آئے ہیں اور بیوی کو اس حالت میں دیکھیں گے تو وہ دیکھ کر ہی وہ پریشان ہو، پھر ظاہری بات ہے وہ دوسری تیسری شادی کی طرف تو پھر اس کی توجہ جائے گی، لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح کہ کھانے کی ضرورت مرد کو بار بار پڑتی ہے، یہ ایک فطرتی ضرورت ہے، عورت کو چاہیے کہ کھانے کے اندر وہ پوری کوشش ڈال دے، پوری محبت ڈالے، پورا خلوص ڈالے، اور جتنا میسر ہے اس کو سلیقے سے شوہر کو پیش کرے، اس کو اہتمام سے شوہر کو پیش کرے، کیونکہ کھانا ایسی چیز ہے کہ اس سے اکثر لڑائی ہو جاتی ہے، اس سے اکثر لڑائی ہو جاتی ہے، اس لیے کھانا وہ بہترین جو ہے نا اس کے لیے کوشش کریں، تو یہ بھی ایک بہت ساری لڑائیوں سے بچنے کا ایک باعث ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، نبی اللہ رب العزت نے فرمایا یہ دونوں ایک دوسرے کے لباس ہیں، اور لباس کیا ہوتا ہے؟ وہ عیبوں کو چھپا لیتا ہے، وہ جتنے جسم کے زخم ہیں ان کو چھپا لیتا ہے، یہ دونوں ایک دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں۔ یاد رکھیں جب عیب اور کمزوریاں خامیاں ان کے گواہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ عیب دور نہیں ہوتا جلدی۔ مثلا خواتین کی یہ عادت ہے، شوہر کے اندر کوئی عیب دیکھا ہے، وہ پوری گھر کی خواتین یا دوسری جتنی بھی رشتہ دار خواتین آتی ہیں، سہیلیاں، سب کو کسی نہ کسی حوالے سے وہ بات ضرور کر دینی ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ لباس آپ کا ہے، اگر اس میں سے کوئی بھی عیب نکالیں گی تو وہ عیب آپ کا ہے،
وہ کوئی بھی آپ کی خیر خواہی نہیں کرے گی. جتنے عیب ہیں وہ سارے چھپا لیں اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی تربیت کریں. یہ دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کی وہ تربیت کریں. اور اسی طرح ایک دوسرے کی سننی بھی چاہیے. جس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا ہے نا، تو اسی طرح جو اچھی چیزیں ہیں وقتاً فوقتاً خاتون کو چاہیے کہ شوہر کو بتائے، اچھے مشورے دیں. اچھے مشورے دینا عورت کا فرض ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جنگ جو صلح حدیبیہ کا موقع ہے، یعنی جب صلح ہو گئی تو قربانیاں ذبح کرنے کا حکم دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا قربانیاں ذبح کر دو، بھی آگے نہیں جانا، یہیں ذبح کر دو. اب کوئی صحابی نہیں، کتنی دور سے ہم آئے ہیں، ہم نہیں یہ ذبح کرنا چاہتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں، کبھی اندر جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں خیمے سے باہر. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے حکم دیا ہے، کوئی بات نہیں مان رہے. کچھ چند ایک ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فرماتی ہیں آپ ان کے سامنے جا کر ایک اونٹ لیں، ایک جانور لیں، ذبح کر دیں، دیکھیں سارے آپ کے پیچھے ذبح کر دیں. ایسا کیا، سب نے ذبح کر دی. گویا جب اس طرح کی پریشانی کا موقع ہے تو اس کا حوصلہ بڑھائیں، اس کی پریشانی دور کریں. خامد کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلنا منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک خاتون جو ہے وہ گھر سے باہر رہتی ہے وہ شیطان کے جال میں رہتی ہے. جب تک وہ گھر میں رہتی ہے اللہ رب العزت کی حفاظت میں رہتی ہے، اللہ کے قریب رہتی ہے. اسی طرح گھر کی وہ ذمہ دار ہے، اولاد کی ذمہ دار ہے، اولاد کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت، گھر کے مال کی، جان کی، جو کچھ گھر کی چار دیواری کے اندر ہے اس کی حفاظت عورت کے ذمہ ہے. وہ بچوں کی دیکھ بھال ہے، بچوں کی تربیت ہے. اسی طرح خدمت کرنا شوہر کی. آج کل یہ آخری بات ہے کہ خدمت کرنا یہ کہا جاتا ہے یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے عورت کی، یہ ذمہ داری ہے. کیوں؟ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، سورہ یوسف کے اندر وہ واقعہ موجود ہے. تو اللہ رب العزت نے وہاں پہ یہ لفظ بولا ہے کہ اس کی بیوی عدید مصر کی، اس کا آقا سامنے کھڑا تھا. وہ اس کا آقا ہے، شوہر کا آقا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدے کا جائز ہوتا اللہ کے علاوہ کسی کو تو میں عورت کو حکم دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. جب اتنی بات ہے تو پھر یہ چھوٹی موٹی خدمت یہ تو بہت ضروری ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ گھوڑا، جب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شادی ہو گئی تو ان کے پاس صرف ایک ہی گھوڑا تھا. سیدہ اسماء خود فرماتی ہیں تو ان کے گھوڑے کا چارہ، اس گھوڑے کی دیکھ بھال، اس کو نہلانا، اس کا جو کچھ تھا وہ، بلکہ اس کو پانی پلانا دور سے وہ، اور جو اس کے لیے چارے کا بندوبست تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر کو ایک زمین دی تھی، وہ پتہ کتنی دور تھی؟ وہ 35 کلومیٹر دور تھی. اور 35 کلومیٹر دور سے وہ پیدل سر پہ چارہ رکھ کے حضرت اسماء گھر لایا کرتی تھی، سر پہ رکھ کے. سوچیں ذرا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ہے کہ دیکھ رہے تھے سیدہ اسماء آ رہی تھی اور حضرت زبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ تھے کسی کام سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور اگر یہ ضروری نہ ہوتا اور اگر یہ ایسے ہی ہوتا، نہ کرنے کا ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء کو فوراً روک دیتے. یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ زبیر کا کام ہے رضی اللہ تعالیٰ. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے شکایت کی جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے جسم پہ نشان پڑ گئے ہیں پانی لا لا کر، غلام کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس غلام ہے دے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا علی کو بلاؤ ذرا، یہ کام کرواتا ہے آپ سے رضی اللہ تعالیٰ. یہ نہیں کہا اگر ہوتا تو فوراً روک دیتے، بلکہ اس کا حل بتایا ہے. اگر تھکاوٹ ہوتی ہے تو رات کو سبحان اللہ 34 مرتبہ پڑھ کے سو جایا کرو، اللہ تعالیٰ تھکاوٹ کو دور کر دے گا. گویا یہ شوہر کی حفاظت یا اس کی جو ہے خدمت کرنا یہ اجر بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا شوہر اس پہ راضی ہے وہ عورت جنت میں داخل ہو جائے گی، جس کا شوہر اس پہ راضی ہے. تو شوہروں کو بھی چاہیے کہ وہ بیجا جو ہے نا وہ ظلم زیادتی نہ کریں. ایک حد مقرر کر دی ہے اسلام نے، وہ ہے اعتدال. ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے، اعتدال سے بڑھ جائے تو وہ ظلم ہوتا ہے. اللہ، بہت ساری باتیں تھی لیکن وقت نے اجازت نہیں دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.